حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دور دورہ۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر ایم بی اے ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، اے سی اے کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کریں۔ اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے ایم بی بی ایس کر کے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہے جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میں نزدیک غلط جہالت۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے فہم کو آسان کرے۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گا۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد۔ اچھا یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت میں ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن ملین در دولت۔ اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے ملین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو گیا رائٹ آف کر دے ان کی جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی پھینک گئے، اللہ نہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے پاس کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ۔ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کرے اس کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے۔ دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں،
کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں پہ دولت تو ریل پہ ہے جگہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اذا تلد الامۃ ربتها، کیا بات ہے، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بکتے گی، کیا بکواس کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں ملا ہے، پوچھ نہیں سکتے، یہ پوچھنا بھی جرم ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً اگر ایک فون کرتے ہوئے پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا ملتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا، پھر اولاد کہاں سے جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی، اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں۔ تو ان تلد الامۃ ربتها، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی، گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی، اور دولت کی ریل پہ عورت ساجکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یہ مشرقی ساحل پر تھی، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی اللہ نہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، وہ بنڈی لگ جاتی تھی وہ، اور کیا تھا۔ اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی، حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں، اب آپ کو معلوم پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا، آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج، اور وہاں پر یہ ہے سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت، اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے، یہ ان کا حل تھا۔ آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو، ایک ایبسولوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو، اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہیے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں، ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگے عورتیں ننگی مرتے نہا رہے، کوئی پوچھنے والا۔ اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینگو کے درمیان، اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے دے گا، وہ نہیں ملتی ان کو واپس۔ بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ لیتے کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آتا ہے
علامات کبریٰ کر سکتا، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ اور میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو رکھے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار، اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنے گندم لیتے تھے، آج کتنے لے رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا کام ہم نے کیا ہے، اس کی بنا پر ہو رہا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا گوشت جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوئے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کو چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، تو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہوتا ہے، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہے اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام جو ایک کام تو یہ ہو، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا، عیسائیت کی نفی کر دے گا، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانے شروع کر دیا، میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، تم نے کیسے کی؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 لاکھ ہو گئے، 90 کروڑ ہو گئے، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہے، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے،
لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے. جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت شب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. یہ تو ہوا ہے، ان کی تعداد کا کوئی حساب نہیں. اور رشیا اور یہ بھیتر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی پر اب یاجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا. یہ تو اگر آپ کو کوئی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ تھوڑی تھوڑا کھا جائے گا. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے وہ جو سانپ کھاتے ہیں ہر چیز ختم. اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز میں اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہے یہ سانپ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے پانی جو ہے یہ قطرہ نہیں رہے گا اس وقت. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب بن جائے. یہ معجزے سے ہو، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے بوجھ، ایک بیماری پیدا ہوگی سب بن جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے گید ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فلماد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ